They are not military, they are not army. آرمی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے لیے لڑتی ہے. اور اگر پاکستان میں سسٹم ہی اللہ تعالیٰ کا سسٹم نہیں ہے تو پھر کون سی پاک آرمی؟ پاک آرمی کو پاکیزہ کرے گا ان کی سوچ، ان کا ویژن. پاک آرمی نے پاک ہونا ہے تو وہ پاکستان میں اسلامی نظام لے کے آئیں گے، اور اسلامی نظام شریعہ. اور جو اسلامی شریعہ نہیں لے کے آنا چاہتا، اس نظام کے لیے نہیں لڑ رہا، اس کی کسی قسم کی بارڈر کی موت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جہنمی موت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ پاکستان کی سرحدیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. پاکستان اس قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا. قرآن میں لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سسٹم کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو لانے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوگا. اگر پاکستان کا نظام جو ہے وہ ابھی تک ڈیموکریسی چل رہا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان کے بارڈرز کے سب کے فوجیوں کی جو ہے نا وہ جہاد غارت ہو جائیں گے. یہ جب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی جب تک اسلامی نظام شریعہ نہیں لے کے آئے گی، ان کی ڈیوٹیز بھی جو ہے وہ جہاد سے باہر نکل چکی ہیں. They are merely just security guards. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی تھی اور اس سزا کے دوران وہ فوت ہو گئے تھے تو وہ اس لیے دی تھی کہ اب نظام شریعہ میں نے اس کو سزا دے دی ہے تو اب میرا بیٹا اس ایک جرم کی سزا کی وجہ سے جنت میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ اس نے جو ایک جرم کر دیا تھا اس کی سزا میں نے اس کو یہاں دے دی. تو یہ ظلم نہیں تھا، یہ ایکچولی مرسی تھی، یہ رحم کی انتہا تھی کہ کہیں میرا بیٹا سزا لینے کے باوجود وہاں پہ نہ پکڑا جائے. اب میں آپ کو خطرناک بات بتاتا ہوں جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، جو ہمارے سے اس وقت تک جو فوت ہو چکے ہیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا نظام شریعہ، وہ کیا فیس کریں گے. نظام شریعہ اگر نہیں ہے تو جتنے لوگ آپ کے جیلوں میں ابھی سڑ رہے ہیں، پنشمنٹس لے رہے ہیں یا پنشمنٹس لے کے چھوٹ چکے ہیں، میں آپ کو 100% ایک بات بتاتا ہوں، یہ آپ کسی مفتی سے بھی بے شک اس کا فتویٰ لے لیجئے گا، وہ آخرت میں پر ہوئے نہیں ہوئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ کتنی سیڈ بات ہے کہ میں دنیا میں اپنے سسٹم سے اپنے کسی گناہ کی یا جرم کی سزا لے لوں اور پھر بھی آخرت میں پکڑا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس ریلیٹو اسٹیٹ آف جسٹس نظام شریعہ کی سزا نہیں ملی، آپ کو کسی اور سسٹم کی سزا ملی ہے which is not the system by the book of the Lord Almighty, which is not the system of انبیاء علیہ السلام. یہ کوئی اور پیرلل سسٹم جو میں بار بار اپنا سر کھپاتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی سے نکلو، نظام شریعہ کی گفتگو کرو، نظام شریعہ کی گفتگو کرو، جو بھی نظام شریعہ کی گفتگو کرے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ نظام شریعہ کا مطلب ہے دی ایکچوئل derived system from the absolute system of justice of Allah subhanahu wa ta'ala of akhirat. The derivation of that نظام آخرت is نظام شریعہ. اگر آپ نے نظام شریعہ میں سانس لے لی، آپ یقین کریں آپ نے زندگی تب جینا شروع کی، کیونکہ ادھر جو کچھ ہے اس کا پیرلل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی تیسرا سسٹم اسٹیبلش کر لیا جو آپ کے چہیتے لیڈران اسٹیبلش کرتے ہیں، تو آئی ٹیل یو کہ آپ کفر کے بادل کے نیچے ہیں. آپ نے وہ سسٹم دیکھا ہی نہیں، اس سسٹم کا جسٹس لیا ہی نہیں. آپ کچھ بھی کریں گے، آپ گناہ کی سزائیں بھی لے لیں یا اچھے ریوارڈ بھی جو بھی کر لیں، آپ کو پھر بھی آخرت میں پوچھا اس بات پہ جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے، جھک مارتے رہے ساری عمر. پہلے تو آپ اس چیز کی سزا لینے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نظام بنانے کے لیے اپنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیوں نہیں کیا. آپ نے اپنی ساری عنایتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیسنگز کی صورت میں آپ کو دی تھیں، آپ نے اس کو انسٹیٹ کرنے کے لیے وقف کیوں نہیں کی. What do you think you were here for a walk in the park? This is not why you come to the planet. You do not come to the planet to enjoy the bounties of God's blessings spread here. You come to the planet to make this whole structure useful in establishing the system of the Lord for the rest of the people and humanity to flourish, so that they do all that they do under the cloud of Sharia. If you do not do that, جب دیکھیں آپ خود سوچیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، وہ ساری زندگی عیاشی کی گزار سکتے تھے. عیاشی کا مطلب سکون کی گزار سکتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگز ملی ہوئی تھی.
وہ ایک چیز پہ اپنی زندگی وقف کرتے رہے، اپنے بچے قربان کرتے رہے، اپنے آپ کو لہو لہان ہوتے رہے، جنگوں میں اترتے رہے کہ ہم نے نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام بلڈ کرنا، نظام بلڈ کرنا، نظام. جیسے وہ نظام بلڈ کرتے تھے سب کچھ سکون میں آ جاتا تھا، پھر وہ جنگیں نہیں کرتے تھے، پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کچھ اور کرنے کی، وہ آرام سے سکون سے سب کو کہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجۃ الوداع پہ آ کے کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا، اب قریب ہے کہ میں تم میں نہیں ہوں گا. That was a sad news for everyone because everybody fought for it. They lost their lives, their brothers, their families, and finally when the system was established, they heard the sad news that the Prophet ﷺ will part ways. تو وہ اداس ہو گئے کہ اب جب سب کچھ مل گیا ہے ہمیں، ہمارا نظام بن گیا ہے، ہم نے وہ جو کرنا تھا وہ کر دیا، وہ سٹرکچر اقامت دین کی عمارت کھڑی ہو گئی ہے، اب تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، اب آقا علیہ السلام چلے جائیں گے. کتنی سیڈ بات تھی. اور یہی ہوا جیسے آقا علیہ السلام چلے گئے months after the Hajj, right, just 2-3 months later he parts ways اور ایک دم سے وہ دین کی عمارت پھر سے کلیپس ہو گئی. جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا وہ گر گیا، وہ جن کے سروں پہ گرا، جن کے کندھوں پہ وہ عمارت گری، انہوں نے اس کو اٹھایا. they lifted it again. اور اس میں اتنے حملے ہوئے اس کو گرانے کے لیے، کبھی ان کو مارا، کرتے کرتے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. وہ جب سسٹم 30 years they did all that they could. ایک دوسرے سے لڑنا پڑا ان کو، ایک دوسرے سے بچنا پڑا، سب کے سب قتل کر دیے گئے. اور پھر سسٹم 30 years کے بعد ٹوٹلی کلیپس ہو گیا، اور ابھی ہم اس ملبے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں. اس ملبے کے اوپر جس ملبے کے نیچے ہمارے صحابہ، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف صحابہ کی لاشیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا خون ہے، ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس سسٹم کو بنانے کے لیے. ہم اس ملبے پہ کھڑے ہو کے اپنے ڈیموکریسی کا 2 نمبر طریقے سے کھیلے جا رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ عمارت دوبارہ کھڑی کرنی ہے. دس از وائی وی آر ہیئر. And if we are not doing that, if we are not putting this set of blessings to use, then this set of blessings should be burnt. یہ میں بھی اگر کہوں، میں اپنے آپ سے بھی جسٹس کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کچھ جو اللہ نے مجھے دیا ہے نعمتوں کی صورت میں، اگر یہ اللہ کے کام پہ نہیں لگ رہا تو میں خود بھی اس کو جلا دوں گا. ذریعاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نہیں کر سکا یہ سب کچھ، تو مجھے شرم اتنی آئے گی، میرے میں اتنی غیرت ہے کہ میں کہوں گا کہ میرے جسم کو جلا دیں. وہ کہاں ہے بھٹی جہنم کی، وہ کدھر ہے وہ دروازہ جہنم کا کھولے، وہ میں اندر خود چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس کام ہی نہیں آ سکا، میں وہ کام کر ہی نہیں سکا جس کے لیے میرے نبی نے، ان کے بچوں نے اپنی جانیں دے دی، ان کے نو مولود بچوں نے جانیں دے دی. انہوں نے ایسے ایسے کر کے اپنے بچے گودوں میں اٹھا کے قتل کروا دیے کہ ہمارے نبی کا دین کلیپس ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی عمارت کلیپس ہو رہی ہے. ہم شرم سے بھی اس ملبے کے نیچے گر کے نہیں مرتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نبی اپنے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں، اور وہ ایمان میں ہے ہی نہیں، وہ دائرہ ایمان سے ہی باہر ہے. اسلام کو چھوڑے، وہ دائرہ بلیف سے باہر ہے. اے مومنو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جس کو اپنے ماں باپ، اپنی جان اور مال سب سے بڑھ کے میری آقا علیہ السلام کی ذات عزیز نہیں ہے. تو نہیں ہے نا، ان کی ذات عزیز ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہوتے ماں باپ سے بڑھ کے. تو ماں باپ کو کہتے کہ آپ نے اپنی زندگیاں کہاں غارت کی ہیں ممی ڈیڈی؟ آپ قتل کیوں نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں؟ آپ کیسے طبعی موت مرتے جا رہے ہیں؟ کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو کھڑا کرنے کے لیے؟ کس سے لڑے ہیں آپ اس سارے سسٹم میں؟ یا نواز شریفوں کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگیاں خراب کی ہیں، یا بے نظیروں کے پیچھے کی ہیں؟ آپ نیا آ گیا ڈرامہ، وہ عمران خان، اس کے پیچھے کر رہے ہیں. ہر دفعہ ایک نیا سٹوچ کھڑا کر دیتے ہیں یہ لوگ، جس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، لگ جاتے ہیں، بنے جاتے ہیں بیوقوف. The only system is the absolute system of justice of the Lord Almighty. جو حشر میں میدان کھڑا ہوگا اس ٹائم سب کے اعمال جو ہیں وہ absolute justice سے ہوں گے. اس کے بعد اگر کوئی relative state of justice ہے تو that's the justice of jurisprudence of Islamic Sharia. اور جو اسلامی